غریب کیا ہے، امیر کیا ہے، درمیانہ طبقے کا انسان کیا ہے، تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کی ہوڑ میں لگے ہوئے۔ اگر کوئی اچھے لیول کا انسان ہے، اگر اس نے کسی عالم دین کی بات سے متاثر ہو کے کم خرچے میں شادی کرنے کی کوشش کی تو ہم اور تم تانے مارتے ہیں، بتاؤ یار اتنا پیسہ کہاں لے جائے گا یہ آدمی، شادی کے موقع پہ خرچ نہیں کر پایا، یہ تانے اس کو سننے کو ملتے ہیں۔ اگر اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے انسان ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا ہے لوگوں کی منشا کے مطابق، تو لوگ کیا تانے دے رہے ہیں، ارے اتنا پیسہ کہاں لے جائے گا، اپنے بچے کی شادی میں، اپنے بیٹی کی شادی میں، اپنے بچے کے ولیمے میں محلے کے لوگوں کو نہیں کھلا پایا۔ یہ ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلامی شادی کے طرز زندگی سے ہٹ گئے۔ ہمیں پیارے آقا کے شادیوں کے واقعات اور صحابہ کی شادیوں کے واقعات نہیں معلوم، اور ان میں ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ان کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ان کے اوپر ہم عمل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ سب سے بڑا لفڑا کہاں ہوا ہے کہ ہم نے جو اس نکاح کے نام کو شادی کا نام دے دیا ہے نا، اسی نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ شادی مطلب خوشی، خوشی والی چیز، خوشی کا موقع، خوشی کے لمحات، خوشی کے ایام، کچھ بھی اس کا ترجمہ نکال سکتے ہیں۔ شاد کا مطلب آتا ہے خوش، خوشی، خوش ہونا، دل شاد، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش دل، دل کا مطلب دل اور شاد مطلب خوش، خوش دل، خوش مزاج۔ تو اس لفظ نے ہمیں ایسا دھوکے میں ڈالا ہے اور ایسا ہمارا ذہن بنا ہے اس لفظ کی، کچھ بھی سمجھ لو آپ، کہ جس کی وجہ سے ہم اس موقع پر تمام کے تمام ارمان نکالتے ہیں۔ شادی کی لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی پر مجھے دلہن ایسی ملے جو میرے کندھے سے کندھا ملا کے چلے۔ ننند کے یہ ارمان ہوتے ہیں کہ مجھے ایسی بھابھی ملے کہ میں ساری سہیلیوں پر اور اپنی دوستوں پر فخر سے کہہ سکوں کہ بھابھی تو میری۔ ساس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایسی بہو ملے کہ سارے محلے میں اور رشتہ داروں میں اس طرح کی بہو نہ ہو۔ سسر کی الگ اپنی ایک ڈیمانڈ ہے، ساس کی اپنی الگ ڈیمانڈ ہے، بہو کی الگ اپنی ڈیمانڈ ہے، بھائیوں کی الگ اپنی ڈیمانڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے جھمیلوں نے ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے شادی میڈیم کرتا ہے تو ہماری قوم اس کو کرنے نہیں دے رہی ہے۔ کیوں نہیں کرنے دے رہی ہے؟ کیونکہ وہ تانے مار رہی ہے۔ ان تانوں سے بچنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ زیادہ اخراجات کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ کچھ سمجھدار قسم کے لوگ کچھ شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری قوم نہیں کرنے دے رہی۔ فرض کرو انہوں نے کارڈ بنایا اور اس کارڈ میں لکھ دیا 2 ممبر، گھر میں سے کوئی ایک فرد، یا سیدھا سیدھا انہوں نے گھر والے کسی ایک شخص کا نام لکھ دیا جو اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایک ہی آئے گا، وتھ فیملی نہیں لکھا، گھر بھر نہیں لکھا، پریوار سہیت نہیں لکھا۔ تو اشارہ عام طور سے ہمارے اپنے شہر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کو ہی جانا ہے، خاص طور سے جن کا نام لکھا ہے۔ تو بھی ہماری قوم جینے نہیں دے رہی۔ 2 لوگوں کو دعوت دی، دیکھو یار کس کو لے جائیں گے کس کو چھوڑیں گے، ایک کو دعوت دی۔ ارے یار یہ تو کیسی بے تکی باتیں ہیں یار، 4 لوگ تو اس کے گھر میں تھے، 2 کو دعوت دی، 2 کو اور دے دیتے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ یہ وہ ریتی رواج ہے جن ریتی رواج کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کا اعتراض کرنے کی اور اس طرح کا برا ماننے کی، اس طرح کے تانے مارنے کی ہمیں کوئی گنجائش ہمارے مذہب نے نہیں دی۔ کسی کے کھانے کے بھوکے ہیں ہم، کسی کی دعوت کے انتظار میں ہیں ہم کہ ہمیں دعوت ملے گی، اور نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی، اور ملی تو 2 لوگوں کی کیوں ملی، 4 لوگوں کی کیوں ملی، ایک آدمی کی کیوں ملی، ساری فیملی کی کیوں ملی، ہم کون اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سمجھدار انسان اگر وہ چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے تو ہماری قوم اس کو کنٹرول میں نہیں آنے دے رہی۔ اور کسی انسان نے اپنے پہلے کے 2 بیٹوں کو اگر سوکھا سوکھا بیاہ لیا، ان کی شادی کر لی، کم خرچے میں شادی کر لی، اور کسی ایک بیٹے پر اچھے خرچ کر دیے، تو بھی ہماری قوم جینے نہیں دے رہی۔ کیا کہتی ہے قوم معلوم ہے آپ کو؟ ارے سارے بچے تو اس نے یوں ہی کر لیے، ایک آخری بچے میں اگر دعوت دے بھی دی اور سارے لوگوں کو بلا بھی لیا، سب لوگوں کو کھلا بھی دیا، تو کون سا احسان کرا؟ نہ مرنے میں نہ جینے دے۔